اگر بھارت اور پاکستان کے پچھلے 5 سالوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ تشکیل دیا، اچھے اور برے دہشت گردوں کی تفریق ختم کی، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، مذہبی انتہا پسندی کو بھرپور طاقت کے ساتھ ختم کیا، اور ایسے افراد، ایسے گروہ یا تنظیمیں جن پر مذہبی انتہا پسندی کا الزام تھا ان کے خلاف کارروائی کی اور ملک میں ان کی سرگرمیاں بالکل ختم کر دیں۔ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اقدامات تیز کیے۔ ملک کے جس حصے میں بھی کسی اقلیتی برادری کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کا حکومت پاکستان نے سختی سے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا۔ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول دیا اور حکومتی سطح پر ایک ایسا بیانیہ تیار کیا جس میں یہ واضح تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص صرف پاکستانی ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری، کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ پاکستانی ہے اور تمام پاکستانی برابر ہیں۔ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف نہ صرف جنگ جیتی بلکہ جنگ جیتنے کے بعد دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کے تمام راستے بھی بند کیے۔ افغانستان بارڈر کے ساتھ باڑ لگائی، ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مضبوط کیا، امریکہ کو یہ واضح پیغام دیا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کا اتحادی بن کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ امریکہ نے پہلے افغانیوں کو روس کے خلاف استعمال کیا اور اسے جہاد کا نام دیا، اور 9/11 کے بعد انہی افغان طالبان کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کی حمایت مانگی، اور پاکستان امریکہ سے ہاتھ ملا کر پاکستان نے صرف اور صرف امریکہ سے ہاتھ ملا کر نقصان اٹھایا۔ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا گیا اور پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا بھی، اس کی قابلیت کی داد بھی دی، جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس مودی نے بھارت کو مذہبی جنونیت کا گڑھ بنا دیا۔ مودی کی حکومت آنے کے بعد بھارت میں مذہبی انتہا پسندی عروج پر پہنچ گئی۔ اقلیتیں، اگر خصوصاً میں مسلمانوں کی بات کروں، مکمل طور پر اپنے ہی دیش میں، وہ بھارت کو اپنا دیش کہتے ہیں نا، وہیں پر بالکل غیر ہو گئے اور غیر محفوظ بھی ہو گئے۔ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے کہا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ RSS کے گنڈوں بولوں گی میں، ان کے گنڈوں نے سر عام کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مسلمانوں کو تہوار منانے سے روک دیا گیا، ان کی نمازیں روک دی گئیں۔ بھارت میں مودی کی حکومت آنے کے بعد مذہبی انتہا پسندی کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی، سرکاری سطح پر اس کو لیگل کر دیا گیا، اور RSS کے کارکنوں کے بھارتی پولیس کی وردیاں پہن کر RSS کے کارکنوں نے، گنڈوں نے بھارتی پولیس کی وردیاں پہن کر مسلمانوں پر بدترین تشدد کیا۔ خود بھارت کے اخبارات بھارت میں جاری مذہبی جنونیت کے حوالے سے، جو وہاں پہ مذہبی جنونیت دیکھنے کو مل رہی ہے اس نریندر مودی کی وجہ سے، اور بھارت کے اخبارات بھی اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی حکومتی سیاسی جماعت اور اس کے اتحادیوں نے کھلے عام بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو دھمکیاں دی، ٹی وی پر آ کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر بھارت کے حکومتی عہدیدار، ان کے اتحادیوں نے مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر کہا کہ تم سب کو تمہارے ملک پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیم کے رہنما نے باقاعدہ بھارتی ٹی وی کے پروگرام میں یہ اعلان کیا کہ 2021 تک بھارت سے اسلام اور عیسائیت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بچے گا کون؟ یہ انتہا پسند ہندو، کچھ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ۔ بھارت میں گجرات کے چیف منسٹر نے بیان دیا، آپ دیکھیں ان کے اعلان سیاستدان اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ کیا بیان دیا جی گجرات کے چیف منسٹر نے بھارت میں؟ کہ مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے 150 ممالک ہیں لیکن ہندوؤں کے پاس صرف ایک ہے۔ یہ بیان بھارتی مسلمانوں کے لیے تھا کہ ان کو بھارت میں رہنا ہے تو ہندوتوا کو تسلیم کرنا ہوگا۔ حال ہی میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد بھارت میں اس کا ذمہ دار بھی مسلمانوں کو قرار دے دیا گیا کہ مسلمانوں کی کچھ سازش ہے کورونا وائرس، اور بھارت میں مسلمانوں کو اب دیکھیں کہ کورونا کے حوالے سے باقاعدہ تنگ کیا جا رہا ہے، ٹیز کیا جا رہا ہے ان کو، باقاعدہ آپ ٹرینڈز بھی دیکھ رہے ہوں گے، باقاعدہ ان کو کورونا بوم کہا جا رہا ہے۔ پہلے بھارتی مذہبی ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف لو جہاد ایجاد کیا تھا کہ مسلمان ہندو لڑکیوں کو ورگلا کر اپنی محبت کا جھانسا دے کر ان کو مسلمان کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایک منظم سازش ہے۔
جس کو انتہا پسند ہندوؤں نے لو جہاد کا نام دے دیا. اب اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا گیا ہے جسے کرونا جہاد کہا جا رہا ہے. کرونا جہاد کی تعریف یہ ہے کہ بھارتی مسلمان سوچی سمجھی سازش کے تحت بھارت میں کورونا کو پھیلا رہے ہیں. اتر پردیش میں بھارتی حکومتی جماعت کے ایک رکن نے مطالبہ کیا کہ کوئی بھی شخص مسلمانوں سے سبزی نہیں خریدے گا. دیکھیں ذرا ان کی اوقات, یہ ان کی اوقات ہے. مودی حکومت کے پچھلے 5 سالوں میں بھارت کے اخبارات, بھارتی حکومتی عہدیداروں سمیت RSS اور کئی دیگر ہندو انتہا پسند تنظیموں کے مسلمان مخالف بیانات, دھمکیوں اور تشدد کے واقعات سے بھرے پڑے. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera.